بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈان سے وابستہ رہنے والے سینئر صحافی ثناء اللہ خان صاحب، نڈر صحافی، سچ بات کہنے والے اور مشکل سوال کرنے والے، اسی لیے پھر یہ طاقت کو بھاتے نہیں ہیں، تو آج کل ظاہر زیر عتاب ہے، مگر خبر دینے کا سلسلہ ان کی طرف سے جاری ہے۔ ثناء اللہ خان صاحب نے بتایا ہے کہ وزیر خزانہ سمیت پوری اقتصادی ٹیم کو تبدیل کرنے پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے۔ کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ اب آپ دیکھیے نا، 4 سال ہو گئے ہیں موجودہ سسٹم کو تقریباً، اور دن بدن پاکستان پستی میں جا رہا ہے۔ یہاں تک دانشور کہہ رہے ہیں کہ چند ممالک پاکستان سے نیچے رہ گئے ہیں۔ مختلف اعداد و شمار جو ہوتے ہیں، ترقی کی تو بات چھوڑ ہی دیجئے، خوراک کے، تعلیم کے، صحت کے بنیادی حصول کے حوالے سے جو یعنی آپ یہ کہیے فگرز ہوتے ہیں یا اعداد و شمار ہوتے ہیں، اس میں پاکستان سے نیچے اب چند ممالک ہی بچے ہیں۔ اور اب یہی دانشور پوچھ رہے ہیں کہ یہ چند ممالک بھی ہم سے آگے نکل گئے تو پھر ہم کس کی مثالیں دیں گے؟ دیکھیں وہ فلاں ملک، وہ 2-3 ملک ہم سے پیچھے ہیں، 200 کے لگ بھگ ممالک ہیں، اور ان میں چند ممالک ہم سے نیچے رہ گئے ہیں۔ وہ بھی جس طرح ہم نیچے جا رہے ہیں اور وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ بھی ہم سے آگے نکل جائیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ونڈر بوائے آ جائے گا۔ اب سہیل وڑائچ صاحب ہیں تو یقیناً بڑے زبردست صحافی، سینئر صحافی ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ لکھا ونڈر بوائے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اب انصار عباسی صاحب، اسی جنگ جیو گروپ کے ایک اور صحافی، وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی ونڈر بوائے نہیں آ رہا، بڑے زبردست تعلقات چل رہے ہیں۔ لیکن ہلچل تو ہے، اطمینان نہیں ہے۔ خوف یہ ہے، خطرہ یہ ہے کہ جس طرح ایران میں مہنگائی کے خلاف لوگ نکل آئے ہیں، پریشانی اتنی زیادہ ہے، تو کہیں پاکستان میں بھی کوئی چیز، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک خبر، کوئی ایک واقعہ اس چیز کو ٹریگر نہ کر دے، کیونکہ یہاں بھی اب لوگ بھوکے سونے لگ گئے ہیں۔ یہ تو کبھی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے جناب اب وزیر خزانہ سمیت پوری اقتصادی ٹیم کو تبدیل کرنے پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی یہ خبر آئی کہ ایک اور ٹیم بننے لگی ہے اسحاق ڈار کے انڈر، اس میں بڑے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے تو ملک اس حالت میں پہنچا ہے، تو اب ان کو دیکھ لیجئے۔ تو یہ ضرور ہے کہ جو ہماری حالت اتنی بری ہے، وہ اور زیادہ بری ہونے میں کم وقت لگ جائے گا، اور تیزی سے جائیں گے، اور پھر چیزیں سب کے سامنے آ جائیں گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جی اب فیکٹس اینڈ فگرز اب ہر طرف سے لائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ شکایت آ رہی تھی کہ جس طرح معاشی تباہی ہے، تحریک انصاف کی طرف سے اس کو اس طرح نہیں اٹھایا جا رہا، وہ بیانیہ اس طرح نہیں بن رہا۔ تو اب جی شوکت یوسف زئی صاحب کہتے ہیں صرف پنجاب میں 144 ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئیں، جس کا مطلب ہے 1.25 لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے۔ ٹیکسز اور انرجی بحران کی وجہ سے کارخانے بند ہو رہے ہیں، ایکسپورٹس گر رہی ہیں۔ IMF نے 5300 ارب کی کرپشن کی بات کی۔ اچھا وہ تو جناب 5300 ارب کی کرپشن کی تو ہو گئی، ابھی میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں کہ یہاں بینک سے ہی کس طرح پیسے ادھر ادھر ہو گئے ہیں اور کتنے بڑے بڑے گھپلے ہوئے ہیں، اس پر بھی آتے ہیں۔ آٹے کا بحران پھر سر اٹھا رہا ہے۔ پنجاب میں آٹے کی قیمتیں پھر قابو سے باہر، 2200 والی گندم اب 5000 تک پہنچ گئی ہے، یعنی دگنی سے بھی زیادہ۔ کسانوں پر مہنگی گندم بیچنے پر مقدمے کروانے والی پنجاب حکومت کہاں غائب ہے؟ 1800 روپے والی بوری 2200 میں بھی نہیں مل رہی۔ یہ فلاور ملز ایسوسی ایشن کہہ رہے ہیں جی، وہ اپنی شکایتیں کر رہے ہیں۔ پھر ملک میں 5 برس میں غذائی عدم تحفظ کی شرح میں 113% اضافہ ہوا، اور غذائی عدم تحفظ کی شرح 2.37 سے بڑھ کر 5.04% ہو گئی۔ شہری علاقوں میں اوسط درجے کے غذائی عدم تحفظ میں 123% اضافہ ہوا ہے۔ 5 ماہ میں فوڈ امپورٹس $3 ارب سے زائد رہی ہیں۔ یہ علیم ملک ہیں، یہ ARY سے وابستہ صحافی ہیں بہت اچھے، وہ یہ خبر سامنے لائے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحافی، حال ہی میں جو ہاؤس ہولڈ سروے آیا، اس کی تفصیلات پڑھ کر میں سو نہیں پا رہا۔ سال 2018-19 کے سروے میں غذا کی قلت 16% تھی، جو اب 2024-25 کے سروے میں بڑھ کر تقریباً 25% ہو چکی ہے۔ 25% ہاؤس ہولڈز میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، یعنی ہر 4 میں سے ایک شخص صحیح طرح نہیں کھا پا رہا۔ اب سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ 27% غذا کی قلت رورل ایریاز میں ہے۔ پنجاب میں گاؤں میں کسی کے بھوکا نہ مرنے کا تصور ہوتا تھا، اب 27% گاؤں میں غذا کی قلت ہے۔ عامر متین سینئر صحافی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ مزید کہتے ہیں عمران خان کو اندر رکھنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کون مانتا ہے کہ 200 مقدمات میں 50 سال سزا ہو اور ثبوت نشتہ، بلکہ مذاق خیز 9 مئی بغاوت کیس میں 2 پولیس والے جو کہ چھٹی پر تھے، میز کے نیچے بیٹھے سازش کی داستان سن رہے تھے۔ یہ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہے جی
اچھا، کیونکہ دا اسٹینڈرڈ نے لکھا ہے ناٹ انڈرسٹینڈنگ گورنمنٹ آفیشیل اسٹیٹمنٹس ایگزسٹنگ لاز میک اٹ ویری ڈیفیکلٹ فار دا امپوزیشن آف اے بین آن عمران خان's پارٹی. یہ تحریک انصاف پر موجودہ ثبوت کی بنا پر پابندی لگانا بڑا مشکل ہے، لیکن ثبوت کی بات کون دیکھتا ہے، قانون کون دیکھتا ہے. دنیا اخبار کے مطابق فیصلہ آباد میں 1 سے 1.5 ماہ کے دوران دیسی اور فائن آٹے کی قیمت میں فی کلو گرام 55 سے 60 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اب یہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور کسی بھی طرح سے کنٹرول نہیں ہو رہی. پھر اب آ جائیے جناب بڑے گھپلے پر، اور اس میں پنجاب حکومت کی آسان اسکیم آئی تھی ایک، اور اس پر یہ ہم نیوز نے خبر دی. پنجاب حکومت کی آسان کاروبار اسکیم میں کروڑوں روپے کے فراڈ کا انکشاف. اندازہ لگائیے، پنجاب حکومت کی آسان کاروبار اسکیم میں کروڑوں روپے کے فراڈ کا انکشاف آیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ پنجاب بینک کے سسٹم میں خامی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کروڑوں روپے کا فراڈ کیا گیا. NCCI نے پنجاب بینک کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا. NCCI اب تک 71 لوگوں کو حراست میں لے چکی ہے. NCCI میں ابتدائی طور پر 24 مرد و خواتین کے خلاف مقدمہ درج ہوا. یہ جی ہم نیوز کی خبر ہے، کس طرح اب بینکوں میں بھی کس قسم کے فراڈ ہونے شروع ہو چکے ہیں. آپ اندازہ لگائیے ایک بگ کے چکر میں. اب یہ جو حالات بن رہے ہیں نا، تو آپ دیکھیے گا اب ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانی ہیں. شہباز شریف کی قیادت میں قائم وفاقی حکومت اور مریم نواز شریف کی قیادت میں چلنے والی صوبائی حکومت کا، یعنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا، یعنی چچا اور بھتیجی کا انتظامی اور سیاسی تعلق بہت ہی کمزور ہے. چنانچہ اراکین پارلیمان اور صوبائی اسمبلی مخمصے کا شکار ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف جائیں، کیا کریں، ٹرانسفر، پوسٹنگ، یہ وہ کاموں کے بارے میں. تو یہ چلتا ہے، کیونکہ جب آپ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئے ہوں گے تو آپ اپنے کاموں کے چکر میں ہوں گے، کس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. آپ کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ شاید ہی ہماری آخری باری ہو، ہمارے کام ہو جائیں. تو وفاقی حکومت کے بندے اور طرف دیکھ رہے ہیں، صوبائی حکومت کے بندے اور دیکھ رہے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے کاموں کے چکر میں ہے، ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے، اپنی دیہڑیاں، اپنی باری لگانا چاہتا ہے. اور اس لیے پھر سہیل بڑائی صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ مخمصے کا شکار ہیں ان کے قائدین، چونکہ ان کے انتظامی اور سیاسی تعلقات بہت ہی کمزور ہیں وفاقی اور صوبائی حکومت کے. ویسے اکٹھے ہیں، بڑے زبردست چل رہے ہیں، لیکن انتظامی اور سیاسی معاملات، وہی میں آپ کہتا ہوں اپنے کام کے چکر، اس میں بڑے اختلافات ہیں. میں سوچتا ہوں کہ جب ہم سے نیچے والے 2-4 ممالک بھی ہم سے آگے نکل گئے تو ہمارا موازنہ کس سے کیا جائے گا؟ اس طرح تو ہماری ساری خوشی ہی غارت ہو جائے گی. خالد مسعود خان صاحب یہ کہتے ہیں جی اگر کہا جائے کہ ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال کچھ ٹھیک نہیں ہے تو جواب ملے گا کہ افغانستان میں حالات اس سے بھی کہیں زیادہ خراب ہیں، یعنی مقابلہ افغانستان سے آن پڑا ہے. سیاسی ابتری کی بات کریں تو جواباً یہ سننے کو ملتا ہے کہ عراق، شام اور یمن میں حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم خود کو جنت میں تصور کر سکتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ ملک میں 2 کروڑ 63 لاکھ اسکول جانے کی عمر والے بچے اسکول سے محروم ہیں تو جواب ملتا ہے کہ افغانستان میں ایک بھی لڑکی اسکول نہیں جا رہی. یہ خالد مسعود صاحب نے یہ لکھا ہے. اور اسی بنا پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ چند ممالک بھی جو نیچے ہیں وہ آگے نکل گئے تو پھر ہم کیا کریں گے. ہمارے ہمسایہ ملک میں غریبوں کی تعداد ہمارے ہاں غریبوں کی تعداد سے 5 گنا زیادہ ہے. یعنی اب صرف اس بات پر خوشی کا اظہار کیا جائے گا کہ ہمارے ہمسائے کے حالات تو ہم سے بھی زیادہ برے ہیں، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں. تو ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حالات ہو رہے ہیں. ہماری ذاتی اچھائی کا دارومدار دراصل دوسرے سے زیادہ خراب شخص کے ساتھ موازنے پر منحصر ہے. ہم خود کو ٹھیک کرنے کی بجائے اپنا تقابل زیادہ بڑی خرابی کے ساتھ کرنے کے بعد اطمینان کی سانس لیتے ہیں، بلکہ خوشی سے پھول جاتے ہیں کہ ہم کتنے شاندار انسان ہیں. تو اب وہی ہو رہا ہے کہ اچھا فلاں تو جی بہت ہی پیچھے ہیں، فلاں ملک دیکھیں فلاں، تو اگر وہ بھی ہم سے آگے نکل گئے تو کیا ہوگا. یہ بات ہے اصل میں. آخر میں جی بنظیر شاہ صاحبہ جنگ جیو گروپ سے وابستہ ان کی ٹیم ایک فیکٹ چیک سامنے لے کر آئی ہے. پنجاب CM مریم نواز شریف has repeatedly claimed that the crime rate in Punjab has decreased by 70% in 2025 in comparison to 2024. False. جھوٹ ہے، غلط ہے، دھوکہ ہے کہ مریم صاحبہ نے کہا کہ 70% کرائم ریٹ، جرائم کی شرح نیچے چلی گئی ہے 2024 سے اگر کمپیئر کریں. تو ویسے 2024 میں بھی انہی کی حکومت تھی، تو کہہ رہے ہیں 2025 میں ہم 70% نیچے چلے گئے ہیں کرائم کی شرح میں، کرائمز کم ہو گئے ہیں 70%. لیکن حقیقت کیا ہے؟ while some categories showed significant decline of up to 40%, overall crime fell by 2%. کچھ جگہوں پر 40% نیچے آئے ہوں گے، لیکن overall crime rate صرف 2% نیچے آیا ہے. اب مزید تحقیق کی جائے تو پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا اور آگے کیا ہوگا.
اور اس میں جی the Punjab Chief Minister has credited the CCD with a 70% reduction in crime. However, none of the serious or organized offenses handled by the CCD show a decline anywhere near that figure. کہ CCD کے بارے میں بھی انہوں نے جو کہا ہے نا, اس میں بھی فگرز جو ہیں حقیقت اس سے میچ نہیں کرتی. تو یہ جناب اب جو حقائق ہیں کس طرح سے سامنے آ رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے دن بدن آگے چل کر یہ پریشر بلڈ ہونا ہی ہونا ہے. کیونکہ ابھی جس طرح سے بھی یہ فگرز شو کر کے کسی نہ کسی طرح دکھا رہے ہیں, نہیں ہم اسٹیبلٹی پر ہیں, ہم یہ وہ ہیں, ابھی UAE سے بھی رول اوور ہو جائے گا, فلاں سے بھی, سعودی سے بھی رول اوور ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا, اسی چکر میں چل رہے ہیں. لیکن یہ رول اوور تو چلیں ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس خزانے میں اپنے پیسے کچھ خاص ہے نہیں, تو ایک مہینے کے لیے بھی ہم امپورٹس نہیں کر سکتے, اور اوپر سے جو ہمارا ٹریڈ گیپ ہے وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ اگر یہی ٹریجڈی رہی تو چند ماہ میں ہی حالات بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.